کا ایک نوجوان تھا 17 سال کا، شہید ہو گیا. اس کی ڈائری ملی. اس کی ڈائری میں پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ اس کی ڈائری میں لکھا تھا میرے پچھلے ہفتے کے گناہ. میرے پچھلے ہفتے کے گناہ. اس گناہ میں اس نے 3 باتیں لکھی تھی. نمبر 1، پہلا گناہ یہ ہے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، لیکن جنگ کی مصروفیات کے بنا پر میں نے صرف 800 مرتبہ درود پڑھا. یہ پہلا گناہ ہے. یہ پہلا گناہ تھا. دوسرا گناہ، میں بہت ذوق و شوق سے تہجد پڑھتا تھا، لیکن جنگ کی مصروفیات کی بنا پر تہجد تو پڑھی لیکن ذوق و شوق نہیں پایا. اور تیسرا گناہ یہ، میں پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، لیکن جنگ کی وجہ سے جماعت سے نماز آگے پیچھے ہوئی اور کبھی نماز جمع بھی کرنی پڑی. یہ میرے پچھلے ہفتے کے 3 بڑے گناہ ہیں. اللہ اس پر مجھے معاف کر دے. آپ لیول دیکھ رہے ہیں؟ آپ ان کا لیول دیکھ رہے ہیں کہاں پر ہے؟ تو میرے بھائی، بس صرف میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بنیادی اور اہم ترین محنت یہی ہے کہ آپ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جیسے بھی ہو سکے اپنی اگلی نسل تک اسلام کا مکمل تعارف کرا دیجیے. ہر چیز میں آپ ان کو توحید اور رسالت اور آخرت کے ساتھ پڑھانے والے بن جائیں. ہر چیز کو ریلیٹ کرنے میں جا کے آپ دیکھیں گے بچوں کا ذہن بننا شروع ہو جائے گا. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، تعلیمی نظام پر ہمارے ساتھ بھائی نے بہت ماشاءاللہ بات کی تھی اور ان کا بڑا عبور حاصل ہے. میں 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. ایک عیسائی اسکول میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے نا، تو اس کی جو میم ہے وہ اس سے پتہ ہے کیا نہیں ہے کہ دیکھو یہ جو برابر میں بچہ بیٹھا ہے تمہارے، اس کے پاس ٹافی ہے. تو وہ بچہ مسلمان بچہ دیکھتا ہے تو یہ ٹافی اس کے پاس کیسے آئی، ذرا پوچھو اس سے. اس نے کہا تمہارے پاس ٹافی کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ او جیسس مجھے ٹافی دے دیجیے، تو اس کو ٹافی مل گئی. تو اس بچے نے کہا کہ ہم تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے ٹافی دے دیجیے. ٹافی تو ملی نہیں. اس نے کہا دیکھو تم نے اللہ سے مانگا لیکن ٹافی تمہیں نہیں ملی. کہا اب تم بھی کہو او جیسس مجھے ٹافی دے دیجیے. اس نے یہ جملہ نہیں کہا. بہرحال تو کسی طرح ذہن بنا ہوا بچہ ہوگا. یہ ذہن کو بگاڑنے کی ایک شروعات ہوتی ہے. آپ کسی بھی، اب تو بہت زیادہ، پہلے بھی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر جب پڑھیں گے، NCERT تک کی کتابوں کا آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو وہاں آپ کو دیومالائی کہانیاں ملیں گی. وہاں آپ کو ایک انسان کسی جانور کے اوپر بیٹھ کر جیل سے اڑتا ہوا کسی جگہ جاتا ہوا نظر آئے گا. سمجھدار لوگ اشارے سمجھ رہے ہوں ہے نا. اس طرح سے ذہن اور دماغ کو بگاڑ دیا جاتا ہے، مسخ کر دیا جاتا ہے. ہمارے پاس توحید کو پڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے.